سامعین محترم، بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے تکالیف اور بیماریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان پریشانیوں پر صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی تیمارداری، بیمار پرسی، عیادت اور اس کے لیے نیک خواہشات رکھیں، اچھی دعائیں کریں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو ایک عقیدہ عطا کیا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا اور بیماری کا تعلق یہ اللہ کی قضاء اور تقدیر کے ساتھ ہے، اس لیے بیماری کی شدت، تکلیف کی شدت، پریشانی کی شدت کو دیکھ کر گھبرانے کی بجائے صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، اور مسنون دعائیں بندہ یاد کرے جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، کہ ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے بندہ بیماری کی شدت سے نجات حاصل کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بیمار کو صبر کی تلقین کی ہے، وہاں پر آپ نے عیادت کے فوائد بھی بیان کیے ہیں اور اس کی اہمیت بھی بیان کی ہے۔ چند ایک احادیث عیادت کی اہمیت پر، اور پھر اس کے بعد کہ بیمار کی بیمار پرسی نبی علیہ السلام کیسے کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق آپ نے یہ شمار کیا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو مسلمان اس کی عیادت کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں بھی آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان پر 3 حقوق ہیں، اس میں بھی یہ بیان کیا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ باقی حقوق نبی علیہ السلام نے جہاں 3 حقوق بیان کیے، باقیوں کو چھوڑ دیا، جو 3 بنیادی تھے ان کو بیان کیا۔ جہاں پر 5 حقوق بیان کیے ان میں 2 کا اضافہ کر لیا، جہاں پر 6 اور 7 حقوق بیان کیے ان میں مزید اضافہ کر لیا، لیکن ان تینوں چاروں احادیث میں بیمار پرسی کا ذکر ضرور آیا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمان پر حق شمار کیا۔ اگر اسے معلوم ہو کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، اور عیادت کے لیے گھر جانا، اس سے لمبی ملاقات کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ 1-2 لفظ میں عیادت کہ آپ حال احوال کیسے ہیں، اللہ آپ کو شفا دے، یہ عیادت بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے۔ اور سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ اعتکاف پر بیٹھا کرتی تھیں تو بامر مجبوری جب اعتکاف سے باہر جانا پڑتا رفع حاجت کے لیے یا باقی معاملات کے لیے، تو راستے میں جو اگر کوئی بیمار انہیں ملتا تو اس کی عیادت کر لیا کرتی تھی، یعنی 1 لمحے کے لیے کھڑے ہو کے حال احوال پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کیسے تیری عیادت کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا خاص بندہ فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے علم بھی تھا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہیں پر پاتا، یعنی اگر اس کی تیمارداری کرتا تو میری خاص رضا اور برکتیں تجھے حاصل ہو جاتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ کسی
کی تیمارداری میں رہتا ہے، گویا کہ اس وقت تک وہ اللہ کی جنت کی نعمتوں سے سرخرو ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، اس کا حال احوال بیمار کا پوچھتا ہے، تو جتنی دیر اس کام کے لیے لگا رہتا ہے گویا اتنی دیر اللہ کی رحمت کے دریا کے اندر غوطہ زن رہتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابی خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے صبح کے وقت، تو شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کام میں اللہ لگا دیتا ہے۔ اور اگر وہ شام کو کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعائیں کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ یہ طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہونے کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بیمار تھے، بڑے سخت بیمار رہے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کو ایسے لگنے لگا جیسے میری موت کا وقت آ گیا۔ اور نبی علیہ السلام سے کہا جی ساری دولت اللہ کے نام پہ دی۔ فرمایا ایسا نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا آدھی، فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے، تہائی کر لو، یعنی تیسرا حصہ، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرنے والا زیادہ سے زیادہ جو وصیت کر سکتا ہے وہ اپنے تہائی مال کی وصیت ہے۔ 100 میں سے 33 روپے کی تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو روک دیا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تمہارے گھر والے ہیں، بال بچے ہیں، باقی رشتہ دار ہیں جو وارثین ہیں۔ انہوں نے عرض کیا آدھا مال، فرمایا آدھا بھی بہت زیادہ ہے، اگر کرنا چاہو تو 1/3 یعنی تیسرا حصہ کر دو، اور یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے میری عیادت کے لیے۔ آپ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے چہرے پر، میرے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم اشفی سعدن، اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ سعد کو شفا مل گئی، اور جب ان کے وصال کا وقت آیا اس وقت بھی سخت بیمار ہو گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اور یہ حدیث بیان کرتے تھے، کہتے تھے میں آج بھی اپنے نبی کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے چہرے اور سینے پر محسوس کرتا ہوں، اپنے پیٹ پر محسوس کرتا ہوں، اپنے منہ پر آج بھی وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک بوڑھی خاتون تھی ام الصائب، ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ سخت بیماری مدینہ منورہ کے اندر تھی، بخار۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے جو مدینے میں جاتا ہے تو بخار کے بغیر کم ہی واپس پلٹتا ہے، بخار اسے ضرور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ ایک آزمائشی عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مدینے کا بخار جوفہ یا حجفہ نامی بستی کے اندر چلا جائے جو کہ کفار کی بستی تھی، لیکن اس کی رمق، اس کا اثر آج بھی باقی ہے، اور خصوصاً قباء علاقے میں جانے والا بندہ بخار سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ قباء والے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا نبی اللہ دعا کریں بخار چلا جائے۔ فرمایا یہ اللہ کی برکت ہے، اس سے دعا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرض کیا پھر اس کی شدت کم از کم چلی جائے، تو فرمایا معمولی ہوا کرے گا لیکن شدت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ام الصائب بیمار ہو گئی، نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پوچھا بڑی بی آپ کا کیا حال احوال ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ بخار کو پوچھے کہ یہ تو مجھ پہ مسلط ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی بی بخار کو برا مت کہنا، کیونکہ بخار مسلمان کو برائیوں سے ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے لوہے کو بٹھی صاف کر دیتی ہے اس کے زنگ وغیرہ سے، اس کی گندگی سے، اسی طرح مسلمان کو بخار گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام حضرت علی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بیمار تھے، پیٹ کے مرض میں مبتلا تھے، تو رسول اللہ ان کی عیادت کے لیے گئے، اور حدیث میں بات آتی ہے، اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوگا کہ بیمار پر کئی چیزیں کھانے کی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت علی شفایاب ہو چکے تھے، کھجور پکڑ کے کھانے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کھجور نہ کھاؤ کیونکہ تم ابھی شفایاب ہوئے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت بھی یہ بات مانتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا اس کو کوئی چیز موافق نہیں آتی تو حکیم، طبیب، گھر والے بڑے اس کو اس چیز کھانے سے روک سکتے ہیں، روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے روک دیا حضرت علی کو کہ کھجور نہ کھائیں، حالانکہ کھجور میں بے حد شفا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے عجوہ کھجور کھا لی، عالی مدینہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی عجوہ کھجور 7 صبح کے وقت کھا لی تو اللہ تعالیٰ اسے زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ زہر کا بھی اثر اس پہ نہیں ہوتا اور جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔
اتنی شفا یاب چیز ہے، لیکن حضرت علی کو منع کر دیا کہ آپ نہ کھائیں کیونکہ آپ ابھی ابھی شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت علی پیٹ کے مرض میں مبتلا تھے، اور کھجور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کا پھل ہے، اس طرح کا میوہ ہے کہ یہ پخانے کے سسٹم کو تھوڑا تیز کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت علی پہلے ہی ابھی ابتدائی طور پہ صحت یاب ہوئے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ آپ کھجور تناول نہ کریں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حکیم طبیب گھر والے اگر کسی چیز کو مریض کے لیے نامناسب سمجھیں تو وہ مریض کو روک سکتے ہیں، اگرچہ مریض کے دل میں بڑی التجا ہو کہ میں اسے کھاؤں اور بڑی آرزو ہو۔ عمومی طور پہ تیمارداری کرنے والے کہتے ہیں جی یہ فلاں چیز مانگ رہے ہیں اسے ضرور دیں، تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس چیز سے اسے نقصان ہوتا ہے، تو پھر تیمارداری کرنے والے کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اب کیونکہ میں آ گیا ہوں تو اب اس کو ضرور دے دیں، یہ بار بار مانگ رہا ہے، اگرچہ وہ مانگتا رہے لیکن اس کے لیے اگر مناسب نہیں تو وہ چیز اسے نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بعض اوقات ایسا بھی کیا کہ تیمارداری کرنے کے لیے مریض کو اپنے پاس بلا لیا، جیسا کہ رسول اللہ غزوہ خیبر میں تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو پہلے دن جھنڈا دے کے بھیجا لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا، دوسرے دن حضرت عمر کو بھیجا، قلعہ فتح نہیں ہوا، تیسری رات فرمایا کہ کل میں ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا کہ اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج تک مجھے سرداری کی کبھی کھنک بھی پیدا نہیں ہوئی میرے دل میں، کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس دن میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کاش نبی علیہ السلام مجھے یہ جھنڈا عطا فرما دیں۔ فجر کی بعد صحابہ کرام سارے بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے نبی علیہ السلام کسے جھنڈا عنایت فرماتے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا جاتا ہے یا نبی اللہ ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، آنکھیں تکلیف میں ہیں، فرمایا ان کو بلایا جائے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات بڑا عام معمولی بیماری والے مریض کو اپنے پاس بلا کے بھی اس کی عیادت کر سکتا ہے، جس طرح کے اساتذہ ہیں تو وہ مریض کو بلا کے، طالب علم کو بلا کے بھی عیادت کر سکتے ہیں، یا بہت بوڑھا ہے اسے چلا نہیں جاتا تو وہ بھی بلا کے عیادت کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حالانکہ بیمار حضرت علی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور پھر جب بلایا تو فرمایا کہ یہ جھنڈا تمہارے حوالے اور حملہ کرو کافروں پہ، اور تیری وجہ سے اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے تو یہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نبی اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں آپ نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں ڈالا، قسم بخدا اس دن سے آج تک میں کبھی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، جو ہی آپ نے لعاب دہن لگایا اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ تو مریض کی عیادت کے لیے نبی علیہ السلام گئے بھی اور مریضوں کو اپنے پاس بھی بلایا۔ اسی طرح ام زفر ایک صحابیہ ہیں، حبشی صحابیہ تھیں، لمبے قد والی اور کالا ان کا رنگ تھا جس طرح کہ حبشیوں کا ہوتا ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میرے استاد عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر مجھے ایک عورت دکھائی اور کہا کہ یہ عورت کالی کلوٹی جو ہے اس کو میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھا تھا، اور پھر قصہ بیان کیا کہ یہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا یا نبی اللہ مجھے سخت غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی غشی طاری ہوتی ہے میں اپنے آپ سے بھی باخبر نہیں ہو پاتی، بے خبر ہو جاتی ہوں، اور میرا سطر جو ہے جسم اور کپڑے جو ہیں ان کو بھی میں سنبھال نہیں پاتی، حتیٰ کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں، تو میرے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت، اور اگر تو چاہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ اس اذیت سے تجھے شفا دے دیتا ہے۔ وہ خاتون بہت سیانی تھی، اس نے عرض کیا یا نبی اللہ میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک التجا بھی ہے کہ بیماری کی شدت میں کمی کی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے غشی آئے تو مجھے کم از کم اتنا ہوش رہے کہ میں اپنے لباس اور اپنے جسم کا خیال رکھ سکوں اور میرا جسم برہنہ نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کر دی۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ عورت خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جو سیڑھیاں تھیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے ان سیڑھیوں پر چڑھی ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن عباس جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے خانہ کعبہ کے اندر تھے تو میں نے اس وقت عبداللہ ابن عباس سے حدیث سنی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ اور صحابیات کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ حضرت قتادہ خود نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ یہ آنکھ میں تیر لگا اور یہ آنکھ نکل گئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھ لعاب دان لگا کے اندر رکھی اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے شفا عطا فرما دی، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی آخری عمر تک بھی قائم رہی۔ اسی طرح ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، تو نبی علیہ السلام نے تیمارداری کے لیے صحابہ کو موقع دیا، وہ بھی آپ کے پاس آئے ہیں
اور نبی علیہ السلام خود بھی تیمارداری کے لیے صحابہ کے پاس گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہلی مار پڑی اسلام لانے کی وجہ سے، مکہ مکرمہ کے اندر اتنی کفار نے شدت کے ساتھ مار ماری کہ سر اور چہرہ اور جسم اتنا سوج گیا کہ بندہ خیال ہی نہیں کر سکتا کہ کسی کا جسم اتنا سوج سکتا ہے۔ اتنی مار ماری اور اتنا بری طریقے سے پیٹا، تو نبی علیہ السلام ان کے گھر ان کی عیادت کے لیے گئے۔ تو صحابہ کرام کی عیادت نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام خود بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عیادت کروایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بخار کی شکایت کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بخار کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری دنیا کی آگ ہے، میں دنیا میں جسے اس آگ میں ملوث کر دیتا ہوں اسے جہنم کی آگ کا بدل بنا دیتا ہوں۔ دنیا کی آگ میں جسے مبتلا کر دیتا ہوں جہنم کی آگ کا بدل بنا دیتا ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بخار اور بیماری کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے گروہ سے فرماتا ہے کہ اس کے پاس جا کے بیٹھو، اور جو لوگ اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں سنو یہ ان کو کیا کہتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بندہ کیونکہ نیک اور پارسا ہوتا ہے، تو جب فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور لوگ حال احوال آ کے پوچھتے ہیں، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، شفا اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے گزارش کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ خود علیم و خبیر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات جب سماعت فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مصیبت پر صبر کیا ہے، اس صبر کی وجہ سے اگر وہ اسی بیماری میں مر گیا تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر میں نے اسے شفا عطا فرمائی تو پھر اس خون سے بہتر خون اسے دوں گا، اس جسم سے بہتر جسم اسے دوں گا، اور اس کے سابقہ سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ تو یہ ہے بیماری میں مبتلا جو بندہ ہوتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے تو پھر اسے یہ اجر ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دار ارقم نبی علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ خانہ کعبہ کے قریب ایک گھر تھا، حضرت ارقم کا گھر، زید بن ارقم نے وہ گھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ تو حضرت زید بن ارقم آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے اور ان سے پوچھا کہ زید مجھے یہ بتاؤ، جب تمہیں آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے تب کرتے کیا ہو؟ تو عام بندہ ہوتا کہتا جی میں کراتا ہوں، یا میں استعمال کرتا ہوں، دوائی استعمال کر لیتا ہوں، یا یہ کرتا ہوں۔ حضرت زید بھی یقیناً دوائی استعمال کرتے ہی ہوں گے، لیکن حضرت زید نے عرض کیا یا نبی اللہ، جب مجھے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے تو میں صبر کرتا ہوں، اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جب زید آنکھوں کی بیماری پر صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے بدلے میں کم از کم جو تجھے صلہ عطا فرمائے گا وہ جنت کا صلہ ہوگا۔ یہ بیماری اور تکلیف پر صبر کرنے کا اجر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام صرف مسلمانوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تھے، غیر مسلمانوں کی عیادت کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے۔ جس طرح کہ ایک یہودی بچے کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا۔ وہ 12-15 سال اس کی عمر تھی، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے چھوٹے موٹے کام کر دینا، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت پر وہ مامور تھا، خود ہی اپنی مرضی سے وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کا یہودی باپ بھی وہاں موجود تھا۔ تو نبی علیہ السلام جب اس کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہ ہے اگر غیر مسلموں کی عیادت کرنی ہے تو پھر اس قابل بندہ ہو کہ انہیں اسلام کی دعوت دے۔ اسلام کی دعوت دی، وہ کیونکہ بچہ تھا، ابھی چھوٹا تھا، تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ میرا ابا کیا کہتے ہیں۔ تو والد نے سارا لایا اور کہا کہ ابو القاسم یعنی نبی علیہ السلام کے متعلق کہا کہ یہ جو کہتے ہیں اس کو مان لو۔ بچے نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھا، سخت بیمار تھا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک جہنمی کو میری بدولت انہیں جنتی بنا دیا ہے، ایک جہنمی کو میری بدولت جنتی بنا دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے تھے، لیکن پھر دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم غیر مسلم کی عیادت کے لیے جائیں تو پھر زبان پر تالا بندی نہ کریں، شرم و حیا وہاں پر جو ہے وہ اس معاملے میں نہ پڑ جائیں، پھر اس کی عیادت کے ساتھ ساتھ اس کو اسلام کی نیکی کی دعوت بھی دیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب کسی مریض کے پاس جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا
تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو دم کرتے اس کے لیے دعا کرتے، جس طرح حضرت سعد کے لیے دعا کی، اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ حضرت عثمان غنی درد کی شکایت لے کر آئے، یا نبی اللہ مجھے جسم میں درد ہے، تو آپ علیہ السلام نے امت کے لیے اور حضرت عثمان کے لیے ایک وظیفہ عنایت فرما دیا، فرمایا عثمان تمہیں جس جگہ پر بھی درد ہو دایاں ہاتھ وہاں پر رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو، اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، جو تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، جو شر میں محسوس کرتا ہوں، میں اللہ کی عزت اور قدرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ پناہ کے اندر آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف اور شدت سے محفوظ فرما دے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ وظیفہ کیا، بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھی اور یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اور علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی سخت تکلیف میں مبتلا ہو اور یقینے کا عمل کے ساتھ دائیں ہاتھ تکلیف والی جگہ پر آ کے یہ دعا پڑھے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی غم کی بات نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اگر چاہے گا تو شفا عطا فرمائے گا۔ لا باس طہور انشاءاللہ، طہور سے مراد یا تو بیماری سے پاکیزگی ہے، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکیزگی سے مراد گناہوں سے پاکیزگی ہے، کہ غم نہ کرو یقیناً یہ بیماری تمہارے گناہ کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ عمل بھی ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اور باقی صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار نبی علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اسے یہ دعا دیا کرتے تھے، اذہب الباس رب الناس، اللہ بیماری دور کر دے تو سارے لوگوں کا رب ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے جو شفا دے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جس کے بعد بیماری کا اثر باقی نہ رہے۔ اور اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے بیمار کو دم کیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اس میں اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کے رب ہونے کا، باعظمت ہونے کا ذکر ہے، رب عرش ہونے کا ذکر ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ تو یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ کے نبی علیہ السلام مریض کو دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بیماروں کی عیادت کے ساتھ ساتھ یہ مسنون دعائیں بھی یاد کریں، تاکہ بیمار کی جب عیادت کے لیے جائیں تو صرف حال احوال نہ پوچھیں، اسی سنت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے بعد جو دعاؤں والی سنت ہے اس کو بھی پورا کریں۔ اور سب سے جو چھوٹی دعا ہے وہ یہ ہے اللہم اشفی، اور آگے اس کا نام، مثلا ایک آدمی عامر ہے وہ بیمار ہو گیا تو اللہم اشفی عامرن، اے اللہ عامر کو شفا دے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا سکھائی ہے۔ اور اس سے تھوڑی سی طویل دعا ہے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی غم نہیں، یقیناً یہ بیماری تکلیفوں سے اور گناہوں سے نجات کا سبب بنے گی۔ تو عیادت بھی کرنی چاہیے مریضوں کی، نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کے لیے دعا اور شفا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور عیادت کی مبارک سنت کو اپنانے کی رب تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے، جمیع بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اپنے خاص کرم و فضل سے بیماری کی شدت میں کمی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔